حضرت حسین کی زندگی کو دیکھا، حضرت حسین نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ابو بکر صدیق کو اپنا امام مانا ہے، 2 سال تک ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ ہم حضرت حسین کی اقتداء کرتے ہوئے صدیق اکبر کو اپنا امام مانتے ہیں، صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ ارے کوئی مجھ سے پوچھے آپ نے صدیق کو پہلا خلیفہ کیوں مانا؟ میں محرم کے حوالے سے دلیل تو اور بھی دے سکتا، میں دلیل یہ دوں گا کہ میں نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ اس لیے مانا کہ میرے حسین نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانا، میرے حسین کے بابا علی المرتضیٰ نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانا۔ ارے حسین ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانے، میں حسین کی اتباع کرتے ہوئے صدیق کو پہلا خلیفہ مانوں گا۔ میرے حسین کے بابا علی المرتضیٰ نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانا، میں حسین کے بابا علی المرتضیٰ کی اتباع کرتے ہوئے پیروی کرتے ہوئے حسین کو پہلا خلیفہ مانوں گا۔ ہم نے حضرت حسین کی زندگی کا مطالعہ کیا، نظر یہ آیا حضرت حسین نے عمر بن خطاب کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے، حضرت حسین نے 10 سال تک عمر کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے آپ نے عمر کو دوسرا خلیفہ کیوں مانا؟ ہم جواب دیں گے اس لیے کہ میرے حسین نے عمر بن خطاب کو دوسرا خلیفہ مانا ہے، حسین کے بابا علی المرتضیٰ نے عمر بن خطاب کو دوسرا خلیفہ مانا ہے۔ حضرت عمر کا دور گزرتا ہے، یکم محرم الحرام سن 24 ہجری حضرت عمر فجر کی نماز میں جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان بنتے ہیں۔ ہندی جوانوں کے سرداروں نے حضرت عثمان پر پہرا دے کر امت کو بتایا، حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر کے 12 سال عثمان کی اقتداء میں نمازیں پڑھ کے امت کو بتایا ہم عثمان کو تیسرا خلیفہ مانتے۔ کوئی ہم سے دلیل پوچھے عثمان کے تیسرے خلیفہ ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ ہم جہاں دلیل میں اور روایتیں پیش کرتے وہاں محرم الحرام کی مناسبت سے حسینی ہونے کا ثبوت بھی دیتے ہوئے حضرت حسین کی زندگی کا طرز عمل بھی نقل کرتے، حسین کی زندگی کا نمونہ بھی پیش کرتے کہ میرے حسین نے عثمان بن عفان کو تیسرا خلیفہ مانا، اس لیے ہم حضرت حسین کو خلیفہ حضرت حسین کی اقتداء میں حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ مانتے ہیں۔ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے، مظلومانہ شہید ہوئے ہیں۔ ارے ہم عثمان کی مظلومانہ شہادت کا تذکرہ بھی کرتے، حضرت عمر کی مظلومانہ شہادت کا تذکرہ بھی کرتے، حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت کا بھی تذکرہ کرتے، کیونکہ جرانے والے بھی ہم ہیں، گھرانے والے بھی ہم ہیں، نبوت کے جرانے کو بھی ماننے والے، نبوت کے گھرانے کو بھی ماننے والے۔ چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ بنے، فاتح خیبر بنے، شیر خدا بنے۔ ہم سے کوئی پوچھے آپ نے چوتھا خلیفہ علی المرتضیٰ کو کیوں مانا؟ ہم دلیل میں یہ پیش کرتے اس لیے کہ میرے حسین نے حضرت علی کو اپنے بابا کو چوتھا خلیفہ مانا ہے، میرے حسین نے اپنے بابا کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، 5 سال تک اپنے بابا کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں، اس لیے ہم حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے۔ علی المرتضیٰ بھی 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، ولی عہد بنتے ہیں۔ حضرت حسن حسین دونوں بھائیوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کی ہے، امیر معاویہ کے ہاتھ پہ حضرت حسن نے صلح کی ہے۔ حضرت حسن کی صلح کو دیکھتے ہوئے ہم امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں۔ امیر معاویہ کے بعد دور یزید کا آتا ہے، جب یزید کا دور آیا ہے حضرت حسین یزید کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، یزید کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، اپنے آپ کو شہید کرا دیتے ہیں، پورا خاندان لٹا دیتے ہیں، پورا کنبہ شہید کرا دیتے ہیں، پر یزید کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے۔ میرے حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر، یزید کی بغاوت کر کے، یزید کی بیعت نہ کر کے مجھے اور آپ کو سبق دے دیا ہم اہل بیت کا خون ہیں، ہم نبی کا خاندان ہیں، ہم علی کے لال ہیں، ہم فاطمہ کے چین ہیں، ہم فاطمہ کے لختے جگر ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے جس کو حق پہ سمجھتے ہیں بیعت کر جاتے ہیں، جسے باطل پہ سمجھتے ہیں جان کٹا دیتے ہیں، بیعت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ارے ہم نے ابو بکر کو حق پہ سمجھا تھا، بیعت کی تھی، ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ ہم نے عمر کو حق پہ سمجھا تھا، بیعت کی تھی، ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ ہم نے عثمان کو حق پہ سمجھا تھا، بیعت کی تھی۔ ہم نے علی المرتضیٰ کو حق پہ سمجھا تھا، بیعت کی تھی، ہاتھ میں ہاتھ تھمایا تھا۔ ہم نے معاویہ بن ابی سفیان کو حق پہ سمجھا تھا، بیعت کی تھی، معاویہ سے صلح کی تھی، لیکن جب بات
یزید کی آئی ہے، ہم نے یزید کو باطل پہ سمجھا ہے، ہم نے اپنے خاندان کو اپنے کنبہ کو اپنے قبیلہ کو ٹکڑے ٹکڑے تو کرا دیا ہے، پر یزید کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔